آج 19 جنوری 2024 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں 2024 کے الیکشن 8 فروری 2024 کو طے پا گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ الیکشن کا تعلق کینڈیڈیٹ اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ عوام کے پاس جاتے ہیں، ان سے میٹنگیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ان سے اپنی حمایت مانگتے ہیں، اپنے لیے ووٹ مانگتے ہیں، اور عوام پھر ان میں سے جس کو چوز کرتی ہے، پسند کرتی ہے، اسی کو ووٹ ڈالتی ہے۔ یوں سمجھیے یہ ایک پرچی کا جو سسٹم ہے، سٹیمپ لگانے کا، اس کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے کسی بھی امیدوار کے نشان پہ سٹیمپ لگانے سے وہ امیدوار اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسمبلی میں بیٹھنے کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ پھر وہی 5 سال تک، یعنی ایک ٹینیور بعض دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی 3 سال کے بعد، کبھی 4 سال کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بہرحال ہے ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا ہے۔ وہ ان 5 سالوں کے اندر عوام کے سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں، وہ قانون پاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں تو وہ قانون پوری عوام پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اسمبلیوں میں جتنے بھی ایم این ایز یا ایم پی ایز بیٹھے ہوتے ہیں، پورے ملک پاکستان کی کریم ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہزاروں لاکھوں لوگوں کے یہ نمائندے ہوتے، ایک ایک آدمی نمائندہ ہوتا ہے۔ ہم نے اب کس کو چننا ہے اور کس لیے چننا ہے، یہ 2 سوال ہے۔ ایک ہے چننا، ایک ہے کیوں چننا۔ ہر علاقے کے اندر تقریباً 20، 25، 35 امیدوار ایم این اے کے بن جاتے ہیں، اور اتنے ہی ایم پی ایز بن جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے، ایک کے نشان پہ ہم نے سٹیمپ لگانی ہوتی ہے، تو باقی کو ہم کیوں چھوڑیں، کس لیے چھوڑیں؟ کیا ہم کسی نے گلی بنوا دی ہم اس کو ووٹ دیں؟ کسی نے ہمارے گٹر کا ڈھکن لگوا دیا اس کو ہم ووٹ دیں؟ کسی نے کوئی کھمبا سیدھا کرا دیا اس کو ووٹ دیں؟ کسی نے ہمارے گھر کا میٹر لگوا دیا، بجلی کا یا گیس کا میٹر لگوا دیا، اس کو ووٹ دیں؟ یا ہم اس سے بڑی سوچ رکھیں؟ یہ بھی انسانی ضروریات ہیں جو میں نے گنوائی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ضروریات جو ہماری ملکی لیول کی ہوتی ہیں، کہ ہمارا ملک کس لیول پہ کھڑا ہے، اس ملک کو اب کون بچا سکتا ہے، کس انداز سے بچا سکتے ہیں، کس کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے جو اپنی بات اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی منوا سکتا ہے، معاشی لحاظ سے کون اس ملک کو ترقی پہ لے جا سکتا ہے، اسی طرح تعلیمی حوالے سے کون اس ملک کی تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اسی طرح معاشرتی نظام ہے کہ ہمارے معاشرے کو کون بہتر سے بہتر افراد مہیا کر سکتا ہے، ہمارے نوجوان کو، بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صحیح نہج پہ با اخلاق با کردار کون بنا سکتا ہے، دفاع کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ملک کو دفاع کے اندر کون مضبوط کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ صرف اپنی ایک ذاتی ضرورت کی حد تک کہ مجھے 500 ضرورت ہے، مجھے فلانے دے دی لہذا میں اس کو ووٹ دوں گا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس وقت آتا ہے جب اوپر کی لیول پر کوئی آدمی ملک کو سدھارنے کے قابل نہ ہو۔ پھر ہم چھوٹی چھوٹی ضروریات، چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ بڑے مفادات کو بھی دیکھیں، ملکی فائدے کو بھی دیکھیں، معیشت، معاشرت، سیاست اور عبادتوں کے اندر بھی دیکھیں، تعلیمی نظام کے اندر بھی دیکھیں، دفاع کا حوالہ بھی دیکھیں کہ ہمارا دفاع کہاں کھڑا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے تو ہمارے ملک کے اوپر فائر کر دیتا ہے، میزائل گرا دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھیں کہ کون ہے کہ جو حقیقی معنوں میں ہمارے ملک کو فائدہ دے سکتا ہے، اس ایک کو چن لیں، اس کے بعد باقی کو چھوڑ دیں۔ اب آگے دیانت داری اور ووٹ کی پرچی کے اوپر سٹیمپ لگانا، یہ ہمارے پاس ہے۔ مہر لگائیں ہم ایسے شخص پر، ایسے شخص کے نشان پر جو اللہ نہ کرے شراب بھی پیتا ہو،
بدکار بھی ہو، بد کردار بھی ہو، بد اخلاق بھی ہو، ساری خرابیاں اسی کے اندر پائی جائیں اور مہر اسی کے ہاتھ پہ لگا کے آ جائیں، پھر کہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے، اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوتا، چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر چوروں کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے جاتے، ان کو سر عام پھانسی کیوں نہیں دی جاتی، لوٹنے والوں کو ملیا میٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو پھر وہی کردار آئے گا۔ اب چور کو آپ نے ووٹ دے دیا، اب کیا وہ دوسرے چوروں کے ہاتھ کاٹے گا، ان کو پھانسی لگوائے گا؟ آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو شراب کا رسیہ ہے، بد کردار بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی وہ حامی بھرے گا اور ایسے لوگ ہی اس کے ارد گرد بیٹھنے والے ہوں گے، تو پھر وہ کیسے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے گا اور حوصلہ شکنی کے قانون پاس کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا؟ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کچھ کی ملکی لیول پر اور کچھ کی ہماری ذاتی حیثیت سے، تو پھر انہی لوگوں کا ہم لوگ دفاع بھی کریں، انہی کو ووٹ بھی دیں، انہی کے لیے لوگوں کو کہیں بھی صحیح، انہی کی کمپین بھی چلائیں، تو پھر تو سمجھیں گے وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ ورنہ چور کے نشان پہ مہر اور بد کردار شخص کے نام پہ مہر، اس کے نشان پہ مہر لگا کے اور پھر رحمت کی امید رکھیں، پھر کہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران کیوں نہیں آتا، تو یہ ایسے ہے جس طرح کیکر سے بیروں کی امید رکھنا۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، 70-75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو، 80 سال ہونے کو ہیں، تو ہم نے کیا بویا، کیا کھویا، کیا پایا؟ ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے ہم کس کو ووٹ دے کے آتے ہیں، پھر کس جیسے انسان آتے ہیں۔ ہاں، جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، کوئی بھی اس قسم کا نہ ہو، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا اچھا انسان ہو، پھر آپ لیول کو دیکھ سکتے ہیں، کس کے اندر کم خرابیاں ہیں، کس کے اندر اس سے کم ہیں، کس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو جس کے اندر کم خرابیوں، پھر آپ اس کو ووٹ دیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر احمن البلیتین، یعنی کہ کس کے اندر سب سے کم خرابی ہے، سب سے کم مصیبت اور پریشانی کا سبب جو بنے گا، اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج نفس نفسی کا دورہ ہے، آج ہر آدمی اپنی خواہشات کا اسیر ہے اور اپنی طرف ہی لوگوں کو کھینچتا ہے، اپنے مفادات کے اندر گھرا ہوا ہے، تو اور برائی بھی ہر طرف عام ہے۔ تو لیول کو دیکھ لیں کہ کس کو ووٹ دینا سب سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر اسی کو ووٹ دیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر سمجھیں کہ آپ نے 5 سال کے لیے ایک گندے آدمی کو منتخب کر لیا، پھر کبھی بھی نہ کہیں کہ رحمت کی بارش نہیں آتی، موقع سے بے موقع بارشیں آتی ہیں اور بے موقع ہوائیں چلتی ہیں، فصلیں تباہ ہیں، کاروبار تباہ ہیں، ملک کی گراوٹ عام ہے، ملک کی کرنسی کی گراوٹ ہے، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ گلے شکوے کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے ایسے شخص کو ہی منتخب کیا ہے جو ہمارے ملکی فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان دینے کے لیے ہے، تو پھر ہم اسی انداز سے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔